السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بہت ضرورت ہے اور ملکوں میں بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت تین باتوں پہ ہے، تین وجوہات سے۔ سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 58,000 کیسز پینڈنگ ہیں عام پاکستانیوں کے، اور سالوں سے پینڈنگ ہے اور سنا ہی نہیں جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے، دوسری طرف سیاسی مقدمات، حکومتی مقدمات، کسی بڑی بڑی پارٹیوں کے مقدمات فوراً سنے جاتے ہیں اور فیصلے آتے ہیں۔ میں اس وقت یہ نہیں جا رہا ہوں کہ انلیگل فیصلے ہیں یا لیگل فیصلے ہیں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ عوام جن کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، کانسٹیٹیوشن میں 8 سے 28 تک آرٹیکل فنڈامنٹل رائٹس بتاتا ہے، اس عوام کو، جو پاکستان کی عوام ہے، اس کو سالوں سال سے سپریم کورٹ میں جسٹس نہیں مل رہا ہے، ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے۔ پہلے ہم نے سنا 54,000، پھر 55,000، پھر 57,000، اب 58,000 پینڈنگ کیسز ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ یہاں سال ہو گیا ہے، 58,000 سپریم کورٹ میں عام پاکستانی اپنے کیسز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، سنا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اشرافیہ کے کیسز، عمران خان کے کیسز، نواز شریف کے کیسز، زرداری کے کیسز، حکومت کے کیسز، بڑے بڑے لوگوں کے کیسز فوری سنے جاتے ہیں اور فوری ان پہ فیصلے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ عوام، پاکستان کی عوام جن کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کے مقدمات سنیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سننے دے۔ ایک کورٹ ایسی بننی چاہیے جو صرف کانسٹیٹیوشنل میٹر سنے، حکومت کے، سیاستدانوں کے یا کسی اہم ادارے کے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز وہ ججز سنتے ہیں جن کا کانسٹیٹیوشن ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ یہ بینکنگ کورٹ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وکیل ہوتے ہیں، وہاں پریکٹس کرتے ہیں، یہ کرمنل کیسز کی پریکٹس کرتے ہیں، یہ سول میٹر کی پریکٹس کرتے ہیں، میرج، زمینوں کے معاملات، اور ان کو جج بنا دیا جاتا ہے اور یہ ہائر ججز رینک پہ جاتے ہیں، جہاں پاکستان کی تاریخ کے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز، مستقبل کے، حال کے، پاکستان کی بقا کے فیصلے کرتے ہیں، آئین اور قانون کے فیصلے کرتے ہیں، جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز پہ۔ جس دن یہ ہائر کورٹ میں آتے ہیں اس دن ان کو کانسٹیٹیوشن کے اوپر جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کرتے ہیں، پاکستان کی ہے باہر، وہ ان کا پہلی کلاس ہوتا ہے ہائر آپ کے جو عدلیہ ہے۔ تو بتائیے ماسٹرز کا ایگزام کیسے دیں گے یہ، اور بڑے بڑے فیصلے دیتے ہیں۔ تو چنانچہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بہت ضروری ہے جہاں صرف کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ججز جا سکیں، نہ کہ کرمنل ایکسپیرینس والے، بینکنگ ایکسپیرینس والے، سول ایکسپیرینس والے۔ اور تیسرا، ان ججز کے اوپر پابند، ان وکیلوں کے اوپر ججز بننے کی پابندی لگا دی جائے جو پولیٹیکل، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں، یا کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ کیونکہ جب یہ جج بنتے ہیں اور ہائر رینک میں جاتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں، تو اپنی سیاسی وابستگی کو ختم نہیں کر پاتے، چنانچہ ان کے فیصلوں سے اس سیاسی جماعت کی سپورٹ نظر آتی ہے۔ اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ، سیاسی میٹرز پہ پاپولر فیصلے ہو رہے ہیں، ایک جماعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ تو چنانچہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ
ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی ضرورت ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں وہ لوگ جج بنے، کرائٹیریا بنے کہ جن کو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹیز ہو، جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہوں، جن کا ایک ایکسپیرینس ہو. چاہے تو آپ ایگزام لے لیں، لیکن جائے وہی وکیل یا جج جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہوں، نہ کہ یہ کرمنل، بینکنگ والے اور سول والے جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ جا کے بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل کیس کے فیصلے کرتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے، اور اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل اب وقت آ گیا ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ پینڈنگ کیسز عوام کے سنیں اور ان فیصلوں کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے دیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.